السلام علیکم دوستو. FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کی مبارک سلامت بہت ہو گئی اور اس کے جو اقتصادی فوائد ہیں اس پہ بھی کسی قدر بات ہوئی. دو اقتصادی فوائد ہیں اس کا ہم ذکر کریں گے، لیکن ایک تیسرا فائدہ بھی ہے اور اس کا تعلق فائدہ ہے یا ایک تیسرا اثر ہے اور اس کا تعلق پاکستان کی سیاست سے ہے. پاکستان کی سیاست سے کیا اس کے تعلق ہے اور پاکستان کی سیاست پر اس کا کیا اثر پڑے گا، یہ نہیں ڈسکس ہوا. آج کی نشست میں یا آج کی گفتگو میں ہم یہی موضوع زیر بحث لائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ FATF سے نکلنے کی جو کارروائی شروع ہو گئی ہے اس کے اثرات ہماری قومی زندگی پر اور خاص طور پر قومی سیاسی زندگی پر کیسے پڑنے والے ہیں، یہ ہم ڈسکس کریں گے. ابتدا میں دو نکات. پہلا نقطہ یہ ہے کہ FATF سے یا FATF سے نکلنے کا فائدہ کیا ہے. اس سے نکلنے کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کا جو سرمایہ کار طبقہ ہے، حکومت ہے اور جو بھی دیگر ادارے ہیں، یہ سب کے سب شفاف اکانومی پہ یقین رکھتے ہیں اور ان کا ٹیرر فائنانس سے کوئی تعلق نہیں. سارے کا سارا کاروبار شفاف اور بے داغ ہے. تو پہلا اس کا اثر یہ ہے. دوسرا اثر یہ ہوگا کہ سرمایہ کار کا اعتماد بحال ہوگا اور سرمایہ کار بغیر کسی تردد کے پاکستان میں داخل ہو کر پاکستان میں سرمایہ کاری کر سکے گا، پاکستان میں کاروبار کرے گا. اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی اور ہم جس وبال میں پھنسے ہوئے ہیں معیشت کے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں مہنگائی کا ایک سیلاب آ چکا ہے، یعنی اس کی سیاسی وجوہات بھی ہیں، خاص طور پہ جو گزشتہ حکومت IMF کے ساتھ معاہدہ کر کے گئی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. لیکن ایک اور جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آئے دن ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ ہماری مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جب تک کہ ہم عالمی مالیاتی اداروں یعنی خاص طور پر IMF کی ہدایات پر عمل درآمد نہیں کرتے، کیونکہ گزشتہ حکومت اسی معاہدے پر پاکستان کو پھنسا کے گئی ہے تو معیشت بگڑتی چلی جائے گی. تو اس کا یہ پہلو ہوا. لیکن جو سیاسی پہلو ہے بڑا خاص طور پر امپورٹنٹ ہے. ایک چیز تو آپ نے دیکھ لی ہوگی، جیسے ہی FATF سے نکلنے کی خبریں آئیں اور یہ خبر آئی کہ FATF کا وفد اکتوبر میں پاکستان کا دورہ کرے گا تو اس کے ساتھ ہی کریڈٹ لینے کی ایک دور شروع ہو گئی. 3 فریقین نے اس کا کریڈٹ لیا. عمران خان اور ان کی جماعت نے اس کا کریڈٹ لیا، موجودہ حکومت اور اس کی قیادت نے اس کا کریڈٹ لیا، اور تیسرا کریڈٹ لیا GHQ نے، اور جس نے یہ بتایا کہ ایک اسپیشل سیل بنایا گیا جس نے پاکستانی حکومت کے 32-33 محکموں کو کوارڈینیشن کیا اور اس کوارڈینیشن کے نتیجے میں چیزیں سموتھ ہوئیں اور اس کے نتیجے میں آپ کو گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے جو اقدامات کرنے تھے اس میں آسانی میسر آئی. تو بنیادی طور پر اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کام صرف ایک ادارے نے کیا، صرف ایک حکومت نے کیا، ایسا نہیں ہے. یہ پوری قوم نے، پوری قوم کے اداروں نے مل کے کیا، ایک قومی ٹارگٹ کے طور پر یہ کام کیا گیا. تو اس پہ کوئی یعنی شبہ نہیں ہے کہ پوری پاکستانی قوم کے جو ادارے تھے وہ اس معاملے میں یکسو تھے اور انہوں نے یہ کام کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے پاکستانی سیاست پر اثرات کیا ہوں گے. یہ وہ سوال ہے جو ابھی تک کسی نے ڈسکس نہیں کیا اور یہ وہ سوال ہے کہ جس کا تعلق ہماری قومی سیاست سے، ہماری قومی زندگی سے اور آنے والے دنوں کی سیاست سے بڑا گہرا تعلق ہے. جو لوگ کریڈٹ لے رہے ہیں ان کی بھی وجہ بہت واضح ہے. PTI اگر کریڈٹ لے گی تو وہ کریڈٹ لے کے اگلی دفعہ اقتدار میں آنا چاہے گی. موجودہ PDM جو حکمراں جماعت حکمراں اتحاد ہے وہ لینا چاہے گا تو اس کا بھی یہی مقصد ہوگا. تو تیسرے گروپ کا مقصد کیا ہے؟ تیسرے گروپ نے ایک حقیقت عوام کے سامنے رکھ دی. اب تیسرے گروپ کی طرف سے کوئی مطالبہ نہ سامنے آنا چاہیے نہ کوئی سامنے آیا، بلکہ 4-5 مہینے پہلے DGISPR یہ بتا چکے ہیں کہ آرمی چیف جنرل باجوہ جو ہے وہ ایکسٹینشن میں دلچسپی نہیں رکھتے. ان کی اس وضاحت کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ وہ ایکسٹینشن میں دلچسپی نہیں رکھتے. لیکن ڈیولپمنٹ ہمارے ہاں ایک ہو گئی ہے. ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ان کا نام، جنرل باجوہ کا نام ایک بار پھر ایکسٹینشن کے لیے تجویز کر دیا گیا ہے. اور یہ تجویز کرنے والا کون ہے؟ نمبر 1
اور نمبر 2 کیا یہ تجویز اس پر عمل ہو سکے گا، اور اس تجویز پر عمل کرتے ہوئے کیا یعنی ان کو ایک مزید ایکسٹینشن دے دی جائے گی. ذرا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس معاملے کی. سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ تجویز کس طرف سے آئی. تو جو ہماری اطلاعات ہیں اور وہ بڑی مصدقہ اطلاعات ہیں، یعنی فرام دی ہارسز ماؤتھ یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ تجویز جو ہے آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے پیش کی گئی ہے. آصف علی زرداری صاحب اس وقت وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کو یہ قائل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن پر آمادہ ہو جائے. وہ ایکسٹینشن چاہے 3 سال کی ہو، چاہے 2 سال کی ہو، چاہے 1 سال کی ہو. ان کی تجویز یہ ہے کہ ایکسٹینشن اس ماحول میں ناگزیر ہے. ایکسٹینشن اس تجویز پہ عمل ہوگا یا نہیں، اس پر ہم ذرا ٹھہر کے بات کریں گے. اس سے پہلے کہ اگر یہ تجویز انہوں نے پیش کی ہے تو اس کی دلیل ان کے پاس کیا ہے. انہوں نے بڑی اس کے لیے بڑی سالڈ اور دلچسپ دلائل ان کی طرف سے سامنے آئے ہیں. پہلی دلیل یہ ہے کہ یہ اکتوبر میں FATF کا وفد پاکستان آنے والا ہے، جو حالات کا جائزہ لے کر یہ سفارش کرے گا کہ پاکستان نے جو جن نکات پر عمل درآمد ثابت کر دیا ہے، عملی پوزیشن پاکستان کے اندر گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں اس کا انہوں نے جائزہ لینا ہے. تو وہ ان کی دلیل یہ ہے زرداری صاحب کی کہ اس جائزے کے وقت باجوہ صاحب ہی کو فوج کا سربراہ ہونا چاہیے. ویسے تو یہ تبدیلی نومبر میں آنی ہے، لیکن جب کسی چیف کو چینج ہونا ہوتا ہے تو 1-1.5-2 مہینے پہلے وہ الوداعی دورے شروع کر دیتا ہے، اور جو ان کا جانشین جس کو نامینیٹ کر دیا جاتا ہے عام طور پر، تو وہ ہیلم آف دی افیئرز پہ وہ بیٹھ جاتا ہے. تو اس طرح سے جو سٹنگ آرمی چیف ہوتا ہے اس کو سٹنگ ڈک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ وہ آرمی چیف تو ہیں لیکن اب اس طرح سے وہ مؤثر نہیں ہے. تو زرداری صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اس مرحلے پر یہ بہت کروشل اور نازک مرحلہ ہوگا. اس مرحلے پر ایک سٹنگ ڈک درکار نہیں ہے، بلکہ ایک مؤثر آرمی چیف کی ہمیں ضرورت ہے. تو ایک مؤثر آرمی چیف ہونا چاہیے. یہ ہے ان کی دلیل نمبر 2. اور دوسرا، اور جب تک یہ اعلان ہوتا ہے اس وقت تک یہ کنٹینیویشن ہونی چاہیے. اور کنٹینیویشن جو ہے وہ جیسی بہتر باجوہ صاحب کے دور میں ہوگی. ہمیں نہیں پتا کہ آنے والا لیڈرشپ جو ہے اس کا انداز فکر کیا ہوگا، وہ چیزوں کو کیسے چلائے گی. تو یعنی وہ جو کہتے ہیں نا کہ جنگ کے دوران گھوڑے نہیں بدلے جاتے، تو یہی دلیل ان کی طرف سے پیش کی گئی ہے کہ اس نازک مرحلے پر جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں ماحول کیسا بنے گا، کیا صورتحال بنے گی، تو یہ گھوڑے نہیں بدلنے چاہیے اور اس مرحلے پر یہی آرمی چیف رہنا چاہیے. چاہے لمبی توسیع نہ ہو، 1 سال کی ہی توسیع ان کو دی جائے. تو ان کی ایک دلیل یہ ہے. دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ جس طرح کی سچویشن پولیٹیکل ہو گئی ہے پاکستان میں، جس طرح کا ڈیوائڈ پیدا کر دیا گیا ہے خاص طور پر عمران خان کی طرف سے، اور جس طرح سے انہوں نے اداروں کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی بڑی مؤثر ریزسٹنس ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. تو وہ پالیسی کا بھی تکرار جاری رہنا چاہیے. تو یہ 2 دلائل ہیں، اور ان دلائل پر وہ قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایک ظاہر ہے کہ اس کا ضمنی ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر الیکشن بھی ان کے دور میں ہوتے ہیں تو وہ نتائج پھر زیادہ بہتر ہوں گے. خاص طور پہ کہ پتہ نہیں یعنی یہ غیر جانبداری کے جس وہ سٹینس پہ کھڑے ہیں، معلوم نہیں کہ آنے والی لیڈرشپ کس سٹینس پر ہوگی. تو لہٰذا تو الیکشن بھی غیر جانبدار ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ تجویز واقعی وزن پا جاتی ہے اور یہ ہو جاتی ہے تو اس کا حکمراں اتحاد پہ کیا اثر ہوگا. تو حکمراں اتحاد پر تو اثر جو ہوگا وہ بات کا سوال ہے، لیکن پہلا اثر تو خود پاکستان مسلم لیگ جو اس حکمراں اتحاد کی سب سے بڑی جماعت ہے اس کے اندر متوقع ہے.
میاں نواز شریف جنہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا، اگر یہ واقعہ اگر یہ ہو جاتا ہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ، تو اس کے نتیجے میں اس نیریٹو کو نقصان پہنچتا ہے ووٹ کو عزت دو۔ اور دوسرا یہ کہ مریم نواز اور میاں نواز شریف جو ہے اس بات کے ساتھ نہیں جا سکتے، تو اگر وہ اس کے ساتھ نہیں جا سکتے تو اس کے نتیجے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اتحاد میں کوئی فرق پڑ جائے، اور یا یہ کہ جو بھی ایک مسائل پیدا ہو سکتے ہیں سیاسی سطح پر بھی، اتحاد کے اندر بھی اور اتحاد کے باہر بھی، یہ اس طرح کے بہت ساری پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو ان پیچیدگیوں سے بچنے کا بھی کیا راستہ نکالا جاتا ہے، ابھی تک کوئی راستہ سامنے نہیں آیا، لیکن اس پر زرداری صاحب اپنے انداز میں کام کر رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں جو ڈیولپمنٹ ہوگی اس سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ تجویز آگے کس مرحلے پہ جا رہی ہے۔ فی الحال بہت سنجیدگی کے ساتھ زرداری صاحب کی طرف سے یہ تجویز پیش کر دی گئی ہے، اور اس پر یہ یقین دلایا گیا ہے کہ سنجیدگی سے غور کیا جائے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، آئندہ نشست میں اس پہ بات ہوگی۔